اقبال کی حکمت میں خودی سے مراد وہ شعور ہے جو خود شناس اور خود آگاہ ہو اور اپنی ذات اور اپنے مقاصد کا احساس یا شعور رکھتا ہو۔ لیکن یہاں شعور کا مطلب ہوش یا تمیز نہیں، بلکہ وہ چیز ہے جس کا خاصا ہوش یا تمیز رکھنا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان تمیز یا ہوش رکھتا ہے۔ انسان میں یہی چیز ہے جو خود شناسی یا خود آگاہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو میں کہتی ہے۔ اس لیے اقبال اس کو انا یا من بھی کہتا ہے، اور پھر یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے، اور جب مرتا ہے تو یہی وہ چیز ہے جو اس کے جسم سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اقبال اس کے لیے روح اور جان کے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، اور اس کو زندگی اور حیات کے ناموں سے بھی تعبیر کرتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مدت سے ہے اس پہ چاک میں الجھی، روح کس جوہر سے، خاک تیرا کس جوہر سے ہے۔ یعنی انسانی عقل ایک طویل مدت سے اس الجھن کا شکار ہے کہ روح کا جوہر یعنی اصل کیا ہے، اور سیاہ مٹی یعنی کہ انسانی جسم پہلے کس طرح ظہور پذیر ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں، ارتباط حرف و معنی اختلاط جان و تن، جس طرح اخگر قبا پوش اپنی خاکستر سے ہے۔ حرف و معنی میں کیا تعلق اور جوڑ میل ہے، جان و تن کس طرح باہم گل مل گئے۔ دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح انگارہ اپنی راکھ کا لباس پہن لیتا ہے۔ زندگی بغیر شعور کے نہیں ہوتی، لہٰذا ان معنوں میں کہ شعور زندگی ہے، ایک خاص سطح کا شعور حیوان میں بھی موجود ہے، لیکن حیوان کا شعور آزاد نہیں، بلکہ قدرت کی پیدا کی ہوئی ناقابل تغیر جبلتوں کے ماتحت کام کرتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کا شعور جبلتوں سے آزاد ہو کر اور ان کی مخالفت میں بھی عمل کرتا ہے، اس لیے وہ خود شناس اور خود شعور ہے اور اپنے مقاصد کو جانتا ہے۔ حیوان اپنے شعور کی وجہ سے فقط سوچتا، جانتا اور محسوس کرتا ہے، لیکن انسان اپنے شعور کی وجہ سے نہ صرف جانتا ہے، سوچتا ہے اور محسوس کرتا ہے، بلکہ جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ جانتا بھی ہے کہ وہ جانتا، سوچتا اور محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ہم انسان کے شعور کو خود شناس اور خود آگاہ کہتے ہیں۔ اسے شعور نہیں بلکہ خود شناسی، خود شعوری یا خود آگاہی کہنا چاہیے، اور اقبال اسی کو خود ہی کہتا ہے۔